اس نے سانسیں لینے کی کوشش کی اور وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کچھ بھی کرنے کی ہمت اب نہیں رہی تھی۔ دروازہ کھولو مریم، اس طرح چھپ جانے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کا سامنا کرنا چاہیے۔ وہ برابر دستک بھی دے رہا تھا، لیکن مریم کے دل کی دھڑکن اس آواز سے زیادہ تیز تھی۔ آج کلیئر کرو مجھ سے سب کچھ۔ مجھے پتہ ہے آج میں چلا گیا تو تم پھر گم ہو جاؤ گی، چھپا لو گی خود کو۔ پلیز مریم، اوپن دی ڈور۔ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ۔ تم نہیں جانتی سب کچھ کتنا غلط ہے۔ مجھے ایکسپلین کرنے دو آج۔ یہ سب تمہاری دوست کا کیا دھرا ہے۔ اتنا بتا رہا ہوں میں تمہیں۔ میں جانتا ہوں مرے ہوں کو ہم کوئی الزام نہیں دے سکتے، لیکن تم نے میرے لیے اور کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ تم سوچنا اس پر۔ کل میری اسلام آباد کی فلائٹ ہے، صبح 7 بجے کی۔ کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد میں امریکہ چلا جاؤں گا۔ مریم کا دل کرلا اٹھا، لیکن لب سیے بیٹھی رہی۔ تم بہت ڈھیٹ ہو مریم۔ اپنے دکھ میں جیتے ہوئے دوسروں کو دکھ دے کر تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تمہاری وجہ سے کتنا تکلیف میں جا رہا ہوں میں۔ قدموں کی چاپ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ وہ مایوس ہو کر جا چکا تھا۔ وہ شکست خوردہ سی بیٹھی تھی، ہاری ہوئی۔ خود کو ہرایا تھا اس نے۔ یہ تو قسمت کی چالیں ہیں۔ اس نے بے تابی سے اٹھ کر دروازے کے ہول سے جھانکا۔ وہ جا رہا تھا، شکست خوردہ سی چال لیے، ایک ملال لیے، اس کے ساتھ ذرا سی امید باندھے۔ وہ دوبارہ ڈھہ سی گئی۔ یادوں باتوں نے ایک حملہ سا کر دیا تھا۔ چاروں اور سے برستے لفظ اذیت سے دو چار کرتے۔ یہ سب تمہاری دوست کا کیا دھرا ہے۔ تم سوچنا اس پر۔ کل میری اسلام آباد کی فلائٹ ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہے؟ الشبا کا جملہ کانوں سے ٹکرایا تھا۔ مریم، میں نے تم سے کہا تھا علی ٹھیک بندہ نہیں ہے، پھر بھی تم اس کا اعتبار کر رہی ہو۔ محبت فضول نہیں، یہ تو آسمان کا ستارہ ہے۔ جھکڑ سے چل رہے تھے اس کے دماغ میں، بگولے سے اٹھ رہے تھے، دھول فقط دھول، کچھ بھی واضح نہیں۔ ایک طوفان، ایک آندھی، آسمان سے اس کے اوپر گرتی بجلی، سانسوں سے ٹکراتی یادوں کی خوشبو۔ تمہارے ہاتھ میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اسے تو خبر بھی نہیں کوئی اس کی وجہ سے مر رہا ہے۔ میں تمہیں اپنی ڈائری بھیج رہی ہوں، اسے لازمی پڑھ لینا۔ تم مجھے بالکل معاف نہیں کرنا، میں اس کے لائق نہیں۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہوئی۔ لازمی پڑھ لینا اور مجھے معاف نہیں کرنا۔ تمہارے نکاح کے وقت میں بیمار تھی، اس لیے تمہیں اس کی حقیقت نہیں بتا سکی۔ وہ تم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ لازمی پڑھ لینا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور الماری میں رکھی ڈائری نکالی۔ کچھ دیر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ڈائری کو کھول لیا۔ جو جانے اس پر کون کون سے راز کھولنے والی تھی۔ پہلے صفحے پر الشبا کی تصویر تھی۔ وہ سودگی سے مسکرا رہی تھی۔ نیچے نوٹ لکھا تھا، پرنسس الشبا، او ڈیئر ڈاری، تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں خرید کر رکھ کر بھول گئی ہوں، لیکن میں نہیں بھولی۔ دیکھو، اور آج آ گئی ہوں۔ امی کہہ رہی تھی کہ کل سے ہاؤس جاب شروع ہونے والی ہے اور میں کچھ شاپنگ کر لوں، اس لیے میں چلی گئی۔ ایک وائٹ اور پرپل کنٹراسٹ کا پیارا سا سوٹ لیا اور 2-3 پرنٹڈ سوٹ، سینڈل بھی لی ہے، پرفیوم بھی، تاکہ جب پرنسس الشبا وہاں قدم رکھے تو سب اس کی موجودگی محسوس کر سکے، ہے نا؟ پہلی مرحلہ یہی مرحلہ رہتا ہے، اس کے بعد میں ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ میرا خواب۔ امی ابا نے بہت مشکلیں سہی ہیں مجھے اس مقام تک پہنچانے میں۔ مجھے بھی اب کچھ حق ادا کرنے ہیں ان کی محبت کے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں نا، اس لیے مجھ سے وہ کئی توقعات رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس مکینک کاشف سے شادی کے لیے ہاں کہہ دوں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا وہ میرے لائق ہے؟ ابا تو مجھے اپنی شہزادی کہتے ہیں، پھر اپنی شہزادی کو ایک مکینک کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، منا ہی لوں گی میں ان کو، میری ہر بات ہی مانتے ہیں، اور ابھی تک تو میرا سانس بھی نہیں آیا، پرنس بھی نہیں آیا۔ اوہ پرنس چارمنگ، تم کب آؤ گے تاکہ کچھ خواب میں بھی اپنی آنکھوں میں سجا سکوں؟ دیکھو اب امی بلا رہی ہیں، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ فرمائش کر کے ان سے پلاؤ قورمہ بنوا رہی ہوں، اب ہیلپ تو کرنی پڑے گی۔ اچھا پھر جلدی ملتے ہیں۔ 23/3/2017 فرائیڈے۔ میری ایک نئی دوست بنی ہے، بہت خوبصورت ہے وہ، اور حسن تو مجھے اٹریکٹ کرتا ہے۔ وہ بہت اچھی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت پریشان رہتی ہے، بہت کم مسکراتی ہے، اور میں تو ہر وقت ہی ہنستی رہتی ہوں۔ اسے بھی سکھا دوں گی، یہ زندگی گزارنے کا نام نہیں، جینے کا ہے۔ اسے جینا سکھا دوں گی۔
ہم لوگ بہت مستی کرتی ہیں۔ ڈاکٹر رخسانہ نے ایک مریض کی رپورٹ بنانے کو کہا تو میں نے غلطی سے بیچارے کے پھیپڑے ہی خارج لکھ دیے۔ بیچارہ مرنے والی صورت ہو گئی اس کی رپورٹ دیکھ کر۔ بعد میں جو ڈاکٹر رخسانہ سے ڈانٹ پڑی، خدا کی پناہ۔ خیر بات کر رہی تھی مریم کی۔ اس کا نام مریم ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ میری اچھی دوست بن چکی ہے۔ آج ابا نے مجھے سرپرائز دیا۔ میں ہاسپٹل سے واپس آئی تو انہوں نے مجھے دکھایا۔ اللہ اتنے پیارے جھمکے سونے کے، مجھے پتہ نہیں تھا وہ بنوا رہے ہیں۔ میں تو اتنی خوش ہوں۔ میں نے کہاں پہنتی ہوں لیکن امی کہتی ہیں شادی کے بعد پہننا۔ رکھ ہی دیتی ہوں، اتنے ہیوی ہیں وہ۔ مریم نے بہت سے صفحے پلٹ دیے۔ پلٹتے پلٹتے وہ ایک جگہ جا کر رک گئی۔ شاید وہیں سے کہانی کی ابتدا ہو رہی تھی۔ 2/4/2017 وینسڈے۔ ڈائری۔ یار لفظ نہیں مل رہے، مجھے کیا لکھوں، کیا بتاؤں تمہیں، کیا بیت گئی میرے دل پر۔ واردات ہو گئی یار۔ میں نے اسے دیکھا۔ کسے؟ اپنے پرنس چارمنگ کو۔ ہاں، کیا تمہیں یقین ہو رہا ہے؟ مجھے تو نہیں ہو رہا۔ مریم تو بالکل ہی بدذوق ہے، ڈفر۔ اتنے پیارے لڑکے کے ساتھ جھگڑا کیا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی مر گئی۔ کچھ لوگ نام نہیں لکھتے ڈائری میں کہ اگر وہ اسے پا نہ سکے تو بھرم نہ ٹوٹے۔ میں تو لکھوں گی، 1000 بار لکھوں گی، کیونکہ وہ میرا ہے۔ اس نے مجھے فتح کیا ہے۔ علی میرا ہے۔ مریم کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھوم ہوئی۔ دل ساکت ہوا۔ کمرے میں جیسے آکسیجن ختم ہو گئی۔ دھواں پھیل گیا تھا چاروں اور۔ اس کی نس نس میں ترتا دھواں، سانس روکتا ہوا۔ دھندلائی آنکھیں دوبارہ صفحے پر مرکوز ہوئی۔ میں اتنی خوش ہوں آج، مجھے وہ مل گیا جس کا انتظار تھا۔